جیسا کہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں کہ ہمارے ہاں تعلیم کے اخلاقی پہلو کو تو بالکل ہی اہمیت نہیں دی جاتی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں والدین کو بھی بہت جلدی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جلد از جلد لکھ پڑھ جائے، اور اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اسکول والے بھی باقی سب چیزیں بھول کر سب سے پہلے بچے کو لکھنا اور پڑھنا شروع کرا دیتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ بچے کو پہلے 5 سالوں میں تو کچھ بھی لکھوانے اور پڑھانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ بچے کے لکھنے اور پڑھنے کی عمر شروع ہوتی ہے 5 سال کے بعد، بلکہ بچے کے پڑھنے کی عمر شروع ہوتی ہے 5 سے 6 سال کے دوران، اور 6 سال کی عمر کے بعد بچے کو لکھنا شروع کرانا چاہیے۔ لکھنا ہرگز کوئی ایسی سکل، کوئی ایسی مہارت نہیں ہے جو بچہ تھوڑی سی بڑی عمر میں جا کر نہیں سیکھ سکتا۔ لکھنا وہ کام ہے جو سب سے آخر میں شروع کروانا چاہیے، جو ہمارے اسکول والے سب سے پہلے شروع کروا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچے قدرے بڑی عمر میں لکھنا شروع کرتے ہیں ان کی لکھائی زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ شاید بہت لائق ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ قدرے بڑی عمر میں جا کے بچے کے ہاتھ میں اتنی طاقت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ لکھنے جیسا مشکل کام کر سکے۔ اب جو بچے کمزور ہوتے ہیں اور جو جلدی لکھ نہیں پاتے 3 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں، ہم ہمیشہ کے لیے ان بچوں کو نالائق بچے سمجھ لیتے ہیں، اور والدین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہی بچے میں کوئی خامی ہے، حالانکہ خامی دراصل اسکول سسٹم میں ہے۔ بچے کو لکھوانے کا وہ وقت مناسب ہرگز نہیں ہوتا۔ اب بچے کو ریڈنگ سکھانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے 3-4 مختلف طریقے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ ہے بچے کو ریڈنگ سکھانے کا قاعدے۔ چھوٹے چھوٹے قاعدے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، الف بے پے اور اے بی سی والے اور 1 2 3 والے۔ اگر بچہ صرف ان قاعدوں کو روز دیکھ کر، غور سے دیکھ کر پڑھتا رہے تو آٹومیٹکلی وہ حروف بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں اور بچہ ان الفاظ کو پہچاننے لگتا ہے۔ گھر میں اس طریقے سے ریڈنگ کرانا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اسکول والے جس طریقے سے ریڈنگ کراتے ہیں وہ بھی گھر پہ کرائی جا سکتی ہے، لیکن وہ اور بات ہے کہ اسکول والے اس طریقے پر بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ مختلف چارٹ پیپرز پر مختلف حروف چاہے تو آپ اکٹھے لگا لیں، چاہے ایک ایک کر کے ہفتے میں 1 یا 2 ہفتے بعد ان کو چینج کرتے رہیں، اور الف لگا دیں فار ایگزامپل بچے کے روم میں یا کسی دروازے پر، یا بے لگا دیں یا سی یا ڈی لکھا ہوا لگا دیں، تاکہ بچہ اس کو دیکھ کر پڑھتا بھی رہے اور اس کو وہ حروف اس کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ اسکول میں بھی اسی طریقے سے بچوں کو ریڈنگ کرائی جاتی ہے۔ قاعدے کا کانسیپٹ ہمارے اسکولز میں، خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز میں اب نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اگر بچہ دھیان سے ان حروف کو جو اس کے کمرے میں لگے ہوئے ہیں پڑھتا رہے اور اس کو بار بار ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے انکریج کیا جائے۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے فلیش کارڈ۔ یہ تھوڑا سا مہنگا طریقہ ہے، لیکن فلیش کارڈ بڑی آسانی سے مارکیٹس میں اویلیبل ہے۔ فلیش کارڈ نہ صرف بچہ دیکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، بلکہ اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر الفاظ کی جو حروف کی شکل ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کرتا ہے۔ وہ بھی ایک بہت بہترین طریقہ ہے جو مونٹیسری میں خاص طور پر فالو ہوتا ہے، اگر مونٹیسری سسٹم فالو کیا جائے تو۔ اب الف بے اور اے بی سی پڑھنا سکھانا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ الف بے اور اے بی سی لکھنا سکھانا ہرگز مشکل کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکول والے آسان رستہ چنتے ہیں۔ وہ بچے کو لکھنا سکھا دیتے ہیں، بچوں کی کاپیاں بھری ہوئی گھر میں آ جاتی ہیں، اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچہ بہترین طریقے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن جو زیادہ اہم پہلو ہے پڑھنا، وہ ہمارے اسکول والے بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ یعنی حروف کی پہچان، کہ بچہ حرف کو دیکھ کر بتا سکے کہ یہ کیا ہے اور اس کا ساؤنڈ کیا ہے، یعنی فونکس کے ساتھ آج کل جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یعنی بچہ بتا سکے کہ یہ بی ہے اور اس کا ساؤنڈ ب ہے، یا پے ہے اور اس کا ساؤنڈ پ ہے۔ یہ چیز زیادہ مشکل کام ہے، اور اردو خاص طور پر پڑھنا اس لیے بہت مشکل کام ہے کہ اردو کے جو نقطے ہیں وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بچے نے پڑھنے پر فوکس نہیں کیا ہوتا، اسکول والوں نے بچوں کی ریکگنیشن پر توجہ نہیں دی ہوتی کہ وہ حروف کو ریکگنائز کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس وجہ سے بچے لکھ تو لیتے ہیں لیکن وہ پراپر طریقے سے پڑھ نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج آپ اپنے بچے کو جو 5th یا 6th کلاس میں پڑھتا ہے، اگر اردو کی کتاب کھول کے کوئی رینڈم چیپٹر پڑھانا شروع کریں، اور کچھ خاص طور پہ جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں ان میں اگر آپ بچے کی انگلش کی کتاب کھول کر اس کو کچھ پڑھوانے کی کوشش کریں، تو بچوں کی ریڈنگ انتہائی کمزور ہوتی ہے، کیونکہ پہلے دن سے اسکول کا فوکس رائٹنگ پر ہوتا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے اسکول والے نہ بچوں کو ریڈنگ سکھا پاتے ہیں اور نہ رائٹنگ، کیونکہ رائٹنگ سیکھنے کے لیے بھی بچوں کو ریڈ کرنا ضروری ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کریٹو طریقے سے لکھ سکیں۔ جب بچے کو ریڈنگ کی عادت نہیں ہے، جب بچہ پڑھتا نہیں ہے، تو بچہ لکھ کیسے سکے گا؟ رٹ کر لکھ لینا ہرگز رائٹنگ نہیں کہلاتی، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے صرف 1 سال یعنی 5 سے 6 سال کی عمر، یا چلیں 4 سے 5 سال کی عمر، اگر آپ کو بہت جلدی ہے بچے کو ریڈنگ شروع کرانے کی، اگر آپ نے 4 سے 5 یا 5 سے 6 سال کی عمر میں بچے کو صرف حروف کی پہچان ٹھیک طریقے سے کرا دی ہے،
الف کیا ہے، بے کیا ہے، 1 کیسے لکھا ہوتا ہے، 3 کی شکل کیسی ہوتی ہے، یہ چیزیں یعنی نمبرز بھی، الف بے بھی اور اے بی سی کی بھی اگر ان حروف کی آپ نے بچے کو ٹھیک طریقے سے پہچان 1 سال میں کرا دی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بچے کو پڑھنے کی بہترین بنیاد فراہم کر دی ہے۔ یہ کام اسکول والے نہیں کرتے کیونکہ ظاہر ہے وہ جاتے ہی بچے کو لکھنا شروع کرا دیتے ہیں، اور لکھنے پر اتنا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، بچے کی لینگویج ڈیولپمنٹ پہلے سے نہیں ہوتی، اس کو الفاظ سے وہ فیملیئر ویسے بھی نہیں ہوتا، نہ اردو اس کو بہتر طریقے سے آتی ہوتی ہے، نہ انگلش آتی ہوتی ہے۔ اس لیے اچانک سے جب بچے کو صرف رائٹنگ شروع کرا دی جاتی ہے تو بچہ نہ ہی ریڈنگ سیکھ سکتا ہے، نہ ہی رائٹنگ سیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی زبان سیکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے بچے کو گھر پر پڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو زبانیں سننے کی عادت ڈالیں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا تھا، اور اس کے بعد ریڈنگ اور رائٹنگ شروع کرانے کے لیے سب سے پہلے ریڈنگ پر فوکس کریں۔ اور اب اگر آپ کے بچے نے حروف کو پہچاننا شروع کر دیا ہے، چاہے وہ 5 سال کی عمر میں ہے یا 6 سال کی عمر میں اس نے سیکھا ہے، اس کے بعد بچے کو رائٹنگ شروع کرانی چاہیے۔ اب بچہ پہچان تو آلریڈی چکا ہے الفاظ کو، اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ جی کیا ہوتا ہے، یا کے کیا ہوتا ہے، یا الف کیا ہوتا ہے، یا سین کیا ہوتا ہے، اس لیے صرف اس کو رائٹنگ پریکٹس کرانی ہوتی ہے، یعنی ان حروف کو آپ لکھ دیں اور بچہ ان کو دیکھ دیکھ کے لکھتا جائے۔ شروع میں ظاہر ہے بچہ اچھے طریقے سے نہیں لکھے گا، لیکن 2 یا 3 یا 4 دفعہ جب بچہ ان حروف کو لکھنے کی پریکٹس کرے گا تو اس کو آٹومیٹکلی لکھنا آ جائے گا۔ اب اگر 5، 6 یا 7 سال کی عمر تک بھی آپ نے بچے کو حروف کی پہچان کروا دی ہے اور ان کو لکھنے کی پریکٹس بھی کرا دی ہے تو آپ نے بچے کو بہترین بنیاد لکھنے اور پڑھنے کی دے دی ہے۔ ہمارے اسکولوں کو یہی کام کرانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے، وہ اتنے جلدی میں اپنا سلیبس مکمل کرنے کے چکر میں بچے کو چاہے پہچان ہو یا نہ ہو حروف کی لکھواتے چلے جاتے ہیں کہ بچہ نہ ہی لکھنا سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی پڑھنا۔ بچے کو حروف کی پہچان کرانا انتہائی صبر آزما کام ہے، اور اگر اس میں آپ کو وقت بھی لگے اور آپ کے بچے کو حروف پہچاننے میں مشکل بھی پیش آ رہی ہو اور اس کو 1 سال کے بجائے 2 سال لگ جائیں اس کام میں، تو بھی آپ صبر سے بچے کو یہ کام کرائیں، اس پر محنت کروائیں۔ لکھنے کی فکر نہ کریں، لکھنا بچہ کسی بھی عمر میں سیکھ جائے گا۔ اب اگر اس وقت آپ اپنے بچے کو کسی بھی اسکول میں داخل کرائیں گے تو یقین کریں آپ کا بچہ کلاس کا بہترین بچہ تصور کیا جائے گا۔ وہ خود اعتماد ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کو بہت کچھ آتا ہے۔ اگر آپ نے بچے کی شخصیت سازی پر بھی اس عمر تک توجہ دی ہے اور بچے کی سوشل، ایموشنل اور فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پر بھی فوکس کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ ایک بہترین شخصیت بننے کے بعد اسکول میں جائے گا، اور ظاہر ہے ایسے بچے اسکول میں بہت کامیاب رہتے ہیں چاہے اسکول سسٹم برا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب آپ اپنے بچے کو کچھ سکھائے بغیر اسکول بھیج دیتے ہیں اور اسکول کا سسٹم انتہائی فرسودہ سسٹم ہے تو آپ کا بچہ ہمیشہ کے لیے اس احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید وہ نالائق بچہ ہے اور اس کو کچھ نہیں آتا، چاہے اس میں ہزاروں طرح کی بہترین ذہانتیں ہی کیوں نہ پائی جاتی ہوں۔ اس لیے میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتی ہوں کہ کم سے کم 7 سال تک اپنے بچے کو خود پڑھائیں، اس کی ذمہ داری خود لیں۔ اس کے بعد اگر آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجیں تو پھر بھی کوئی اتنا غلط فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ پرائمری تک کی تعلیم اپنے بچے کو گھر پر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، ہم اس سلسلے میں بھی آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے اولڈ اسکول۔